محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسی عورت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ اس عورت کو آخر ایسی سزا کیوں ملی؟ اس سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بغداد کے گاؤں میں ایک خوبصورت نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک خواہشات اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی اور جب وہ جوان ہو گیا، اپنا کمانے لگا، اس نے گھر میں طوطا بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیات سیکھ گیا اور ان کو زبانی ادا کیا کرتا تھا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے وہ نوجوان اس طوطے کو یہی سکھاتے تھے کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہا کہ مالکن، آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم و حافظ ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ ملازمہ نے کہا کہ آپ چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اسے کسی نہ کسی بہانے سے بہلا سکے، بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا، کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا اور نظر جھکا کر اپنے گھر کو واپس چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اسے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب اسے یوں زمین پر پڑے دیکھا تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں کھڑے ہر انسان نے کہا کہ ہم اس لڑکی کو نہیں جانتے، کیونکہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر نوجوان کے گھر میں لایا گیا۔ وہ لڑکی خوش ہو گئی کہ میری پہلی چال کامیاب ہو گئی، اب میں اس نوجوان کو آسانی سے بہکا سکوں گی اور رات کی تاریکی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ اللہ والا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اللہ والے نے آ کر پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے حسن اور نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ ایک بوڑھا بھی ہوتا، وہ بھی میرے اشاروں پہ ناچنے لگتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے جو میرا ایک اشارہ نہیں سمجھ رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا کہ آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اس اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدکار عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ میرے ساتھ یہاں رک سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اللہ والے نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو پھر تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو آخر، شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی کہ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، میں اس کی بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں صبح آپ کو بتاؤں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی کہ آخر کیا کروں تو کروں کیا؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی سہی، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اس دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں میں اس کی۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ اس بدکار عورت نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اس سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی، وہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجبوراً مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس ملازمہ نے اس کو کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ وہ بدکار عورت بولنے لگی کہ مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اسے مار دیتی ہوں، اور اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں ہر روز امیر امیر لوگ آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تم مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دے دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا تو وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لائی تو اس نے کھانا کھاتے وقت اس نوجوان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا وہ وہاں موجود تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس طوطے نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ طوطا پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہو۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا لو۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کر آنے والی تھی، وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس طوطے کو کہا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آؤ۔ اس کی ملازمہ آئی، ان دونوں نے مل کر اس گھر کے صحن میں ایک گڑھا کھودا
اس نوجوان کو دفن کیا اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے طوائف اور بدکاری والے اڈے پر چلی گئی اور پھر زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتی اور اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اپنی آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر ڈالی۔ اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا، بدکار بھی تھی، طوائف بھی تھی، اب وہ ایک قاتل بھی بن گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے گھر آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ نماز تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا کہ ابھی بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی آ کر یہی کہا کہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو پورا گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے گھر میں کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سوچ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں نہیں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا ذکر اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اسی لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا کو دوسری رات بھی یہی خواب آیا، اور پھر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیات پڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ راز کھلتا جا رہا تھا۔ اب ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پریشان، اب مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولانا صاحب پریشان اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیے اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھتے ہی طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب گھر کے صحن کو کھودا تو سب تڑپ کر رہ گئے۔ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا؟ اس کو تو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا اور اس طرح یہاں دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان کی لاش ایسی ہی تھی جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے۔ مولانا اس کے گھر میں آئے اور اسے یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اسے بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے تحت آئی تھی، وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی۔ اس نے یہاں سب کو بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔
اب وہ دوبارہ زناکاری اور بدکاری کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس بدکار طوائف کے کوٹھے پر گئے اور مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جیسے اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ روتی ہوئی آئی اور اس ملازمہ نے کہا، آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی وہ بہت خوش تھی۔ وہ تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں بدل گیا اور اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کو خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں میں بھی شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت بھی اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیں کہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سزا تو تمہیں دنیا میں ہی دے دی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت مر چکا ہے۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ پاک نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔